يد وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد حمد و ثنا نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لا تعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر میں بیٹھ کر ہمیں دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، تسلسل کے ساتھ ایک موضوع پہ ہم گفتگو سماعت کر رہے ہیں کہ بندہ مومن نیک اعمال کرے تو اللہ تعالی اس کی دنیا کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اس کی آخرت کو بھی اچھا کر دیتا ہے، اس کی موت کو بھی شاندار بنا دیتا ہے، اس کی روح کو بھی اعلیٰ علیین میں مقام نصیب فرما دیتا ہے، اور اس کے وجود کو بھی اللہ تعالیٰ مشک و عنبر جیسی خوشبو کے ساتھ معطر اور منور فرما دیتا ہے۔ عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، عمل نیک ہو، اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کے اجر کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ سبحان اللہ ایک نیک اجر ہے، اللہ اس اجر کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ کوئی شخص صرف اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جو اجر ملتا ہے اس کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ چھوٹے سے چھوٹے کام پہ یا بڑے سے بڑے کام پہ ملنے والے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا۔ ہماری گفتگو بندہ مومن کے قبر میں جو موجیں ہوتی ہیں اور قبر میں اللہ تعالیٰ اسے جو ان اعمال کے بدلے میں عزتیں عطا کرتا ہے، وہاں تک ہم نے گفتگو سماعت کر لی تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے میدان محشر۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بھی ان نیک اعمال کے بدلے میں بندہ مومن کے لیے آسانی، عزت
اور ہر طرح کی پریشانی اور رسوائی سے بندہ مومن کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ بہت مشکل ہے حضرات، محشر کے دن بھی پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ہو بندہ مومن، اس نے نیک اعمال کیے ہوں، اللہ اسے محشر کے دن عزتیں بھی دے گا، اللہ اسے ہر قسم کی پریشانی سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں درود شریف پڑھوں گا تو پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میں ذکر اذکار کروں گا پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، میں ایک نابینا کو انگلی سے پکڑ کے راستہ پار کرواؤں گا پتہ نہیں اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ حضرات فائدہ بھی ہوگا، عزتیں بھی ملیں گی، پریشانیاں بھی ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ، اب میں عرض کر رہا ہوں کام اچھا دنیا میں کیا، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، اس کا فائدہ قبر میں بھی ہے، اور آج ہم پہنچ گئے حشر میں، تو آج حشر کی بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے دنیا میں کیے گئے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ حشر میں بھی بندہ مومن کو شان عطا فرمائے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 106 اور 107 میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ واما الذین اسودت وجوہہم کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، حشر کے دن کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، کیا کیا؟ ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ کفر اختیار کیا۔ آقا فرتم، کیا تم نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس جو کفر تم کرتے رہے تھے اس کے باعث عذاب چکھو، جو تم نے برے اعمال کیے ان کے باعث کیا چکھو؟ عذاب چکھو۔ سیاہ چہرے ہو جائیں گے بندوں کے۔ ہاں حضرات سماعت کر لیجئے، جنہوں نے دنیا میں رہ کے اپنے مولا کا حکم مانا ہوگا اور اپنے پروردگار کے سچے نبی کے احکامات پہ عمل کیا ہوگا، فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رب تعالیٰ دو طرح کے چہرے والے ہوں گے، ایک چہرے ایسے ہوں گے جو سیاہ ہوں گے، جو کالے ہوں گے، اور ایک چہرے ہوں گے جو سفید چٹے چٹے چہرے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے کیسے ہوں گے حضرات؟ بولیے، سیاہ تو اگر ٹپ جانی ہے۔ کچھ سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے۔ نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، نسبت نہیں، ابیضت وجوہہم، ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ففی رحمت اللہ، وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس رحمت کے سائے تلے رہیں گے۔ تو دنیا میں ہمیں ایک اللہ نے عقل دی ہے، اور اللہ نے ونڈ بھی بتا دی ہے کہ محشر کے دن یہ ہوگا، کچھ کالے چہرے والے ہوں گے، کچھ سفید چہرے والے ہوں گے۔ کالے چہرے والوں کو عذاب کا جو ہے وہ انہیں بتایا کہ تم عذاب چکھو گے، سفید چہرے والوں کو کہا گیا کہ تمہاری تو موجیں ہوں گی، تم اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوگے۔ تو پھر دنیا میں رہ کے ہمیں برے کام کرنے چاہیے یا اچھے کام کرنے چاہیے؟ جی بولیے ذرا۔ ہر اچھا کام نہ اللہ اس کے اجر کو ضائع کرتا ہے۔ میں بار بار ایک چیز دہرا
رہا ہوں، دنیا میں اچھے کام کر جاؤ، اللہ دنیا میں بھی بھلے عطا کرے گا، اللہ موت کے وقت بھی بھلے عطا کرے گا، اللہ قبر میں بھی بھلے عطا کرے گا، اللہ حشر میں بھی چرچا کرے گا۔ دو بندے کھڑے ہو نا، ایک کا چہرہ کالا ہو اور ایک کا سفید ہو، میں جان کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے کالے ہوتے ہیں لیکن ان کے دل بڑے نور والے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کا رنگ کیا تھا؟ لیکن دل ایسا نور والا تھا کہ ایک مقام آ گیا کہ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب وہاں ہوتا تھا تو اذان کعبے کی طرف منہ کر کے دیتا تھا، اب آپ نے اذان کے لیے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا ہے، اب منہ کروں تو کہاں کروں؟ لوگ کعبے کے اندر جانے کے لیے ترستے ہیں، پھر جو ہے وہ تصویریں بنا بنا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، میں کعبے کے اندر گیا ہوں، میں کعبے کے اندر گیا ہوں، میں کعبے کے اندر گیا ہوں۔ کعبے کے ایک اندر جانا ہے وہ الگ بات ہے کہ کعبے کے اندر 360 بت بھی تھے، یہ مجھے ضرور بتانا پڑے گا ساتھ کہ 360 کیا تھے، بت بھی پڑے تھے۔ ہاں ہاں لوگوں، کعبے کے اندر جانا بڑا مقام ہے، لیکن اس بلال کی شان پہ قربان جاؤں جو کعبے کی چھت پہ چڑھ کے محمد رسول اللہ کی صدائیں دے رہا تھا۔ رنگ کا دنیا میں کالا ہونا کوئی عرض نہیں، آخرت میں رنگ کالا نہ ہو، ورنہ اللہ یہ کہتا ہے فذوقوا العذاب، انہیں کہا جائے گا اب عذاب چکھو، یہ تمہاری وہ بدعمالیاں ہیں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شفیق عقیلی رحمت اللہ تعالی علیہ الزہد والرقائق میں، یہ ابن مبارک کی کتاب ہے الزہد والرقائق، اس میں ایک نقل کرتے فرمایا یجوج الناس یوم القیامت الصراط علی قدر ایمانہم واعمالہم فیجوز الرجل کالطرقۃ فی السرعۃ وکالسام المرمی وکالطائر السریع الطیران وکالفرس الجواد المدمر ویجوز الرجل یعدو عدوا والرجل یمشی مشیان مشیا حتی یکون آخر من یجوز یحبو حبوا، او کما قال، فرمایا کہ دنیا میں بندہ مومن کے ایمان کی جو سٹینڈرڈ معیار ہوگا، کل بروز قیامت پل صراط سے گزرتے ہوئے اس کے گزرنے کا بھی وہی انداز ہوگا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کل قیامت کے دن کوئی شخص تیزی سے پلک جھپکنے کی رفتار میں پل صراط سے گزر جائے گا، کوئی جس طرح تیر کمان سے پھینکا جاتا ہے، جس رفتار سے وہ جاتا ہے، کوئی ایسے پل صراط سے گزر جائے گا، اور فرمایا کہ کوئی تیزی سے اڑنے والے پرندے کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا، اور کوئی جو ہے وہ تیز رفتار گھوڑے کی مثال گزر جائے گا، اور کوئی فرمایا کوئی پیدل چلنے والے کی رفتار گزرے گا، اور پھر فرمایا کوئی لوگ ایسے ہوں گے جو گھسیٹیاں کر کر کے، جس طرح بچے گھسیٹیاں کرتے ہیں ایسے گھسیٹیاں کر کر کے وہ پل صراط سے گزریں گے۔ پل صراط پہ گزرتے ہوئے بھی کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شانوں سے نوازے گا، اور اس پل صراط کے نیچے کیا ہوگا؟ آگ جل رہی ہوگی، جہنم ہوگی، اس کے اوپر ایک راستہ ہے جس سے ہر بندے کو گزرنا ہے۔ فرمایا کوئی تو بندہ جس طرح آنکھ جھپکتا ہے، بس جھپکی کھولی اور وہ گیا، پار گزر گیا، کوئی گھوڑے کی طرح تیز رفتار، کوئی پیدل چلنے کی والے کی طرح رفتار سے گزرے گا، کوئی گھسیٹیاں کرتا ہوا گزرے گا۔ فرمایا یہ اس کے ایمان پہ منحصر ہے، جتنا کسی کا ایمان پکا ہوگا اتنی اس کی رفتار تیز ہوگی۔ تو وہاں بھی نیک اعمال نے ہمیں فائدہ دینا ہے۔ آگے چلیے، جب بندہ مومن حشر کا میدان ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اور جس کے اعمال، اللہ اکبر کبیرہ، پروردگار معاف فرمائے، جس کے اعمال کوئی اچھے زیادہ نہ ہوئے،
تو وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہاں بھی وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر اعمال اچھے ہوئے تو پرصراط پہ گزرنا بھی اچھا ہوگا اور میزان پہ گزرنا بھی اچھا ہوگا، وہاں سے بھی بندہ کامیاب ہو کے وہاں آگے چلا جائے گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فلن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ یہ بالکل 5ویں سپارے کا آخری رکوع میرا کریم رب ارشاد فرماتا ہے بے شک منافقین دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور اے سننے والے تو ہرگز ان سے عذاب کو دور کرنے والا کوئی مددگار نہ پائے گا مگر وہ جنہوں نے خالص توبہ کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور دکھانے سنانے سے بچتے ہوئے اپنے دین اللہ کے لیے خالص کر لیا اس نے اپنا دین، تو ایسی صورتوں میں یہ مومنین کے ساتھ ہیں، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اپنی رضا اور جنت کی شکل میں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آج ہم نے 2 باتیں کی ہیں۔ قبر والی بات ہم پچھلے جمعے پہ سن چکے ہیں۔ قبر کے بعد ہوگا حشر بپا ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہوگی، وزن کیا جائے گا اعمال کا، تولا جائے گا وزنوں کو۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے کو بدلہ بھی عطا کرے گا اور عزت بھی عطا فرمائے گا۔ بدلہ تو یہ دے گا کہ انہیں کامیابی دے گا اور اپنی رحمت کے سائے تلے دے گا، اور عزت یہ دے گا کہ جہاں وہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، اللہ نیک اعمال کرنے والوں کو چٹے چہرے عطا فرما کے وہاں بھی عزتوں سے نواز رہا ہوگا۔ اور پھر جب اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا اعمال نامہ اعمال میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بھی یہی ہوگا، وہاں کسی کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، کسی کو دوزخ کا ایندھن بنایا جا رہا ہوگا، لیکن اللہ کے نیک وہ بندے جنہوں نے اپنی زندگی میں اعمال صالحہ کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی عزتوں سے نواز رہا ہوگا۔ یہ آپ نے سن لی کہ جو جہنمی ہوں گے انہیں جہنم کے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جو جنتی ہوں گے ان المنافقین بلکہ الا الذین تابوا، جنہوں نے توبہ کر لی ہوگی، سچے دل سے اپنے آپ کی جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگ لی ہوگی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کو درست کر لیا ہوگا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہوگا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین میں وہ خالص ہو گئے ہوں گے۔ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ انہیں یہ حکم دے گا جاؤ مومنوں کے ساتھ شامل ہو، اور فرمایا وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان قریب انہیں ان نیک اعمال کا بدلہ یہ دے گا، اور تھوڑا بھی نہیں دے گا، اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا ذرا؟ ہاں، اب وہاں بھی اجر مل گیا۔ جب اعمال تولے جا رہے تھے ونڈ ہو گئی، کچھ جہنم میں چلے گئے، اور جہنم کے بھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل، جو نچلا طبقہ تھا وہاں چلے گئے۔ یہ نیک اعمال کرنے والے مومن پھر عزتیں پا گئے، وہاں بھی عزتیں ملی۔ وہاں بھی کیا ملا؟ میں حیران ہوں، نیک اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے، عزتیں مرتے وقت بھی مل رہی ہیں، عزتیں قبر میں بھی مل رہی ہے، عزتیں حشر میں بھی مل رہی ہیں، عزتیں میزان پہ بھی مل رہی ہیں، عزتیں پرصراط میں بھی مل رہی ہیں۔ تو کیا ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے؟ جی ناراض ہو کے آئے ہو؟ ہاں، نیک اعمال تھوڑی تھوڑی ذرا لگ لپایا کرو کہ پتہ لگے بھائی ٹھیک ہے تو اس سے بیٹھے۔ کیسے اعمال کرنے چاہیے؟ نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ نیک اعمال اتنا جو اجر مل رہا ہے، کوئی اعمال بھی بڑے ہوں گے؟ اللہ کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے، فرمایا من قال لا الہ الا
اللہ دخل الجنہ، جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیا اللہ اسے بھی جنت میں داخل ہوگا، اور اسے نیک اعمال کا موقع نہ ملا اللہ اسے بھی جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور قرآن مجید کا فرمان ہے، فرمایا یہ جو نیک اعمال ہیں یہ تمہیں اور فائدہ کیا دیتے ہیں، فرمایا ان الحسنات یذھبن السیئات، فرمایا تم نیک اعمال کرتے جاتے ہو اللہ تمہارے گناہ مٹاتا جاتا ہے۔ یہ نیک اعمال کا کرنا تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے حضرات، تمہارے گناہوں پہ بھی جناب جو ہے وہ ایک عجیب سی ایک مٹانے والا عمل جاری ہو جاتا ہے، وہ مٹتے جاتے ہیں، تم نیک اعمال کرتے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر رہ کے، اپنے کریم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم ہر وقت اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب کی بندگی کریں، اور ہر وقت اپنی زبان سے، اپنی سوچ سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، بلکہ وہ پچھلے جمعہ میرے خیال میں آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، جو عذاب سر کی طرف سے آئے گا قرآن مجید کی تلاوت اسے پیچھے ہٹا دے گی، جو عذاب ہاتھ کی طرف آئے گا صدقے خیرات جناب وہ دور کر دیں گے اس عذاب کو، اور وہ عذاب جو پاؤں کی طرف سے آئے گا تمہارا اور میرا مسجد کی طرف چل کے جانے کا جو عمل ہے یہ عمل اس عذاب کو دور کر دے گا۔ بندہ مومن کے لیے یہ تھوڑی عزت ہے، یہ تھوڑا مجدہ جافدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہے حضرات؟ پھر تقسیم ہو گئی، کچھ جہنم میں چلے گئے، اب کچھ رہ گئے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر کے بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید ہے جناب، سورہ ابراہیم ہے، فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ فرمایا وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ ایسے باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جن کے نیچے کیا جاری ہیں حضرات؟ نہریں جاری ہیں، وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، اس میں ان کے ملتے وقت کا اکرام اور سلام ہے، یعنی انہیں سلام بھی کیا جائے گا اور انہیں جنت میں عزتوں سے بھی نوازا جائے گا۔ ہر جگہ موجود ہی موجود، بس صرف دنیا میں چنگے کام کر لیجیے، کاروبار کرتے ہیں تب اچھا کام کریں، کوئی کام نہیں کرتے صرف اچھا سوچنا شروع کر دیں۔ کیا کرنا شروع کر دیں؟ اپنے بارے بھی اور دوسرے کے بارے بھی اچھا سوچنا شروع کر دیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی کبھی حدیث مبارکہ کے حوالے سے، جس میں یہ موجود ہے کہ بندہ مومن جو ہے اگر کسی کے ساتھ ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، زبان سے کچھ نہیں کر سکتا، تو کم از کم کسی برائی کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دے، اللہ اس کو بھی اجر سے محروم نہیں رکھے گا۔ ہاں یہ ضرور کہا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے، لیکن اسے بے ایمان نہیں کہا، اللہ اکبر کبیر، اسے ایمان سے خالی نہیں کہا، فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے، بے ایمان نہیں کہا، کمزور ایمان کا حصہ کہا ہے، تو ایمان والے جنت میں جائیں گے۔ ایمان والے کہاں جائیں گے حضرات؟ بولیے ایمان والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ پھر ایک اور جگہ پہ جہاں پہ ارشاد فرمایا سورہ مومنون میں، جہاں پہ ابتدا میں نیک اعمال کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پھر آخر میں کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک ھم الوارثون الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، فرمایا وہ لوگ وارث ہیں کہ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے۔ میں نے پچھلے جمعے کے بھی اختتام میں یہی بات کی تھی کہ نیکی کرنا، نماز پڑھنا نیکی ہے،
لیکن گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے. گناہ سے بچنا بھی. اگر ایک شخص سے کہے بلکہ بس اب تو عجیب دور آ گیا اس طرف اب نہیں جانا چاہتا, میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, پروردگار عالم جل وعلا اب یہ بھی ہو گیا, جنت میں بھی داخل ہو گیا, جنت میں بھی عزتیں مل گئی. اللہ نے یہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. آخر میں مومنوں کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون, یہی جنت کے وارث ہیں. بلکہ مجھے ایک جگہ ترجمہ پڑھا ہے اس کا, مجھے بڑا مزہ آیا, یہی جنت کے وارث بننے کے وارث ہیں. سبحان اللہ. اصل میں ہم تو لفظوں سے موج لیتے ہیں, لفظ میٹھے میٹھے ہوتے ہیں اور ان سے مزے لیتے ہیں. بھئی یہی اس قابل ہے کہ یہ جنت کے وارث ہو. اور بھلے لوگوں, ایک طرف 3 منٹ 1 منٹ 2 منٹ کے گناہ کی لذت ہے جو ختم ہونے والی ہے, اور ایک طرف نیکی کی لذت ہے جو ختم نہ ہونے والی ہے. گناہ کر کے جہنم کے عذاب لینے سے بہتر ہے کہ نیکی کر کے رب کی جنت کے وارث بن جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو نیک اعمال کے بدلے میں مغفرت بھی عطا فرماتا ہے. کیا عطا فرماتا ہے؟ مغفرت بھی عطا فرماتا ہے, بخشش بھی عطا فرماتا ہے. قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ آل عمران ہے, فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میں یہاں پہ بس اسی پہ اختتام کرتے ہیں. فرمایا کہ جب تم سے گناہ ہو جائے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور توبہ کرنے میں جلدی کیا کرو. اللہ تعالیٰ کو گناہ گاروں کے گناہوں سے نفرت نہیں, نہ گناہ گار سے نفرت ہے. اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہٹ دھرم سے. کس سے؟ ہٹ دھرم سے نفرت ہے. یہ علامات ابلیس ہیں, یہ تکبر کی علامت ہے. ہٹ دھرمی یہ اللہ کو پسند نہیں, عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. فرمایا گناہ تو ہوتے رہتے ہیں, اب تمہارا کام کیا ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اپنے رب سے معافی مانگنے میں جلدی کر. جب تو جلدی کرے گا پھر کیا ہوگا؟ رب تعالیٰ تجھے کیا دے گا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. فرمایا اللہ تجھے اس جنت کا مالک بنا دے گا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جتنا بھی ایریا ہے اس کے برابر ہے. سن لیجیے, اب آخری بات پہ چلے, مزے کی بات سن لیجیے. جس ویلے ساری دنیا جنت چلی جاسی نا, آخری بندہ رہ جاسی. کتنے بندے رہ جاتے؟ آخری. یہ بھی ہم ٹکٹ لے سی جنت ہاتھے جو پڑھ کے انتظار کر رہے ہیں, سوچ رہے اسی کوئی چھٹاکی کی جگہ دی مینوں بھی مل جاسی, یہ اب جنت میں داخل ہوگا. آخری بندہ, جب یہ آخری بندہ جنت میں داخل ہوگا, نیت سوچ یہ ہوگی کہ میرے لیے تو اب کچھ بچا نہیں ہوگا, دنیا ساری چلی گئی, میرے لیے کیا بچا ہوگا؟ تو حضرات سن لیجئے, اس آخری بندے کا جو گھر ہوگا نا, آخری بندے کی جو ملکیت ہوگی جنت میں, وہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے اتنی آخری کی ملکیت ہوگی. چاہیے جاؤ نا, مزے لے ہو نا, اپنے گھر پہ مزے لے. اللہ کر میں تو اس دیڑے تو بات نہیں ہے کہ اللہ میں ہی آخری ہوگا. جناب پھر آخری تو اتنے آڑے کا مقام کیا ہو سی, اوندے تو اتنے آڑا, اوندے تو اتنے آڑا, تو جناب میرے صدیق دا مقام کیا ہو سی. اللہ دی قسم ہے میرا صدیق ہوگے, عزت لی مصطفیٰ دے قدم اچ قربان کی تھی.
وقار بھی مصطفیٰ دے عقد وچ قربان کیتا، مالی مصطفیٰ دے عقد وچ قربان کیتا، بیٹیاں بھی مصطفیٰ دے عقد وچ قربان کیتیاں، کائنات دی ہر چیز اپنے رب دے سونے محبوب دے عقد وچ قربان کر کے اللہ دے نبی نے اے اجر عطا فرمایا، فرمایا میں سارے دے بدلے چکا دیتے ہیں، صدیق ہکو تو بچ گیا ہے جدہ بدلہ میں نہیں چکا سکتا، میرے کیتے ہوئے احسانات دا بدلہ تیرا رب چکا سی، تیرا مقام ہوئے، تیری شان ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا فرمایا نمازی فلانی جگہ تو گزر سن، انہاں دا اپنا دروازہ، روزے دار دا اپنا دروازہ، فلانے دا اپنا دروازہ، صدیق اکبر بھی یہی سر چاہ کے آکیا سونا کو ساڈا بھی بو ہے، ساڈا بھی کوئی دروازہ ہے جنہیں وچوں اسی گزرنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر تیرا مقام اے وے جنت دے سارے بوہے اے خواہش کرنگے صدیق ساڈے وچوں گزرے، تو کوئی یہاں پہ تو پھر حضرت صدیق دا مقام کی ہوئے گا، علی پاک دا مقام کی ہوئے گا، عثمان پاک دا مقام کی ہوئے گا، عمر پاک دا مقام کی ہوئے گا، پھر اتے ذرا چلو پھر نبیان دا مقام کی ہوئے گا، پھر ذرا اور اتے چلو رسولہ دا مقام کی ہوئے گا، اتے چلو العظم دا پیغام کی ہوئے گا مقام، اور پھر تکو تو صحیح ذرا آمنہ دلال محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے کام تو بچ کے زندگی گزارن دی توفیق نصیب